له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. حضرت جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے. وبعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کہ اس مبارک دن میں نے دو موضوع کا انتخاب کیا ہے. یعنی ایک جمعہ میں دو موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے. پہلا موضوع ہے منہج سلف اور پھر دوسرا موضوع ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم معاشرہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر گفتگو ہوگی. منہج سلف اور آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں دونوں کا تعلق یکساں ہی ہے، یکساں نظر آتا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ اس موضوع پر بھی بات کی جائے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. خیر، اس کے بارے میں بعد میں دیکھیں گے. سب سے پہلے منہج سلف کے تعلق سے آپ بھی جانتے ہیں اور یہ خطبہ بھی اس طرح سے آپ بارہا سنے ہیں. یہ منہج سلف کوئی اجنبی یا نیا لفظ ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کے لیے سنا جانا پہچانا سب سے معلوم ہوتا ہے. دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جن لوگوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے انہی لوگوں کو سلف صالحین کہتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بہترین زمانہ، سب سے اچھا زمانہ اگر کوئی تو میرا زمانہ ہے. اس کے بعد آپ نے کہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد پھر اس کے بعد والوں کا دور، پھر اس کے بعد والوں کا دور. یعنی تین دور کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا جنتی فرقے کے تعلق سے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہی جنتی فرقہ ہے. اسی طرح سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ جنہوں نے تابعین کو دیکھا، یعنی تبع تابعین کا زمانہ. صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ، یہی تین دور ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں سلف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گزرے ہوئے لوگ. لیکن جب شریعت میں لے کر کے جائیں گے، شرعی اصطلاح میں دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا وہ لوگ، یعنی وہی جو ہم نے آپ کے سامنے ادوار جو ذکر کی، صحابہ کرام اور سلف میں وہ لوگ آئیں گے، تابعین اور تبع تابعین، یہی تین لوگ آئیں گے سلف صالحین میں. اور القرآن والسنہ علی فہم سلف الامہ، قرآن اور سنت کو سمجھیں گے کس پر؟ سلف صالحین کے فہم کے اوپر. القرآن والسنہ علی فہم سلف الامہ، امت کے سلف صالحین پر. تو وہی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ تین لوگ، تین دور.
اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو میرے رسول کی اطاعت کرو. تو معلوم چلا قرآن کو ماننا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. تو کیا اطاعت اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی سمجھ اور اپنے فہم کے اعتبار سے کریں گے؟ نہیں. پھر وہاں جائیں گے القرآن والسنہ علی فہم سلف الامہ، قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے سلف صالحین کے فہم کے مطابق. ورنہ اگر نہیں سمجھے سلف کے فہم کے مطابق تو کیا ہوگا؟ نتیجتاً یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نور تھے، جیسا کہ ہمارے بھائی برادران وطن اور دوسرے لوگ کہتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، لیکن ہمارے بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. غلط عقیدہ ہے. ایک اور چیز، جب نور سے بات آئی تو ایک بات اور آپ کو بتا دوں، حسبی ربی جل اللہ بہت سے بچے گاتے ہیں، ہمارے آپ کے بچے پڑھتے ہیں حسبی ربی جل اللہ، اس میں آنے والا ایک اور لفظ ہے حسبی ربی جل اللہ نور محمد صلی اللہ کہا جاتا ہے. یہ غلط ہے، نور محمد نہیں. اگر آپ نور محمد کہتے ہیں تو وہ غلط ہے، مت پڑھائیے بچوں کو، وہ نظم مت یاد کروائیے. کتنے بچے پڑھتے ہیں نور محمد؟ ہمارے سامنے کتنے بچوں نے پڑھا؟ یا تو اس نظم کی تصحیح کیجیے، اس حمد کی اصلاح کیجیے، یا پھر ان کو نظم مت پڑھائیے. تو کیا پڑھائیں گے؟ کہ اگر پڑھانا ہے تو پڑھائیے اسم محمد، نور محمد کی جگہ پہ اسم محمد کہیے، حسبی ربی جل اللہ، اسم محمد صلی اللہ، اسم محمد، نور محمد نہیں. چونکہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو بشر مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی ہمارے آپ کے جیسے بشر انسان ہی تھے. فرق صرف اتنا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی گئی تھی، اور کوئی فرق نہیں تھا. ہمارے آپ کی طرح ہماری حاجتیں ہوتی، ہمارے بیوی بچے ماں باپ ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تھے. اسی طرح سے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں کو ہی اہل الحدیث کہا جاتا ہے، سلفی کہا جاتا ہے، اہل الاثر کہا جاتا ہے. بے شمار نام ہیں، اہل حدیثوں کے کئی نام ہیں، اور نام رکھنا بھی صحیح ہے فرق معلوم کرنے کے لیے کہ اہل الحدیث وہ جماعت ہے جو شرک اور بدعت میں ملوث نہیں ہوتی ہے. اہل الحدیث وہ جماعت ہے جو گلے میں تعویذ نہیں پہنتی ہے. اہل الحدیث وہ جماعت ہے جو ہاتھ میں اور پاؤں میں کالا دھاگا نہیں پہنتی ہے. اہل الحدیث وہ جماعت ہے جو عید میلاد النبی نہیں مناتی ہے. اہل الحدیث وہ جماعت ہے جو شب برات نہیں مناتی ہے. اہل الحدیث وہ جماعت ہے جو شرک اور بدعت کا کوئی نام نہیں کرتی ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو. کتنے ایسے لوگ ہیں نام اس لیے رکھا تاکہ معلوم چلے. آپ جب کوئی سامان لینے جاتے ہیں برانڈ دیکھتے ہیں کہ بھائی کمپنی فلاں کمپنی کا، یہ کمپنی کا مال ہے تو مطلب یہ خوبی ہوگی، اس کمپنی کا سامان ہے مطلب یہ خوبی ہوگی. تو جیسے نام رکھ کر کے خوبیاں رکھی جاتی ہیں ویسے ہی اہل الحدیث نام اس لیے رکھا تاکہ کوئی شخص سمجھے، جانے پہچانے اہل الحدیث کا مطلب وہی ہے یہ بدعت سے پاک لوگ ہیں، شرک سے پاک لوگ ہیں. اہل الحدیث وہ لوگ ہیں جن کے یہاں صرف دو تہوار ہیں. اہل الحدیث صرف وہ لوگ ہیں جو صرف دو تہوار مانتے ہیں، عید اور بقرعید، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں. اسی طرح سے دیکھیے اہل الحدیث ہی صحیح ترین جماعت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کسی امام سے منسلک کرتے ہیں، جبکہ اہل الحدیث کے امام اعظم خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح سے دیکھیے اگر ہم قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں معلوم نہیں چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کہتا ہے اے نبی انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آنی ہے، ان کو بھی موت آنے والی ہے. قرآن تو کہتا ہے آپ کو موت آنے والی ہے. قرآن نے یہ تو نہیں کہا اللہ کے نبی آپ وفات پا چکے ہیں، قرآن نے یہ تو نہیں کہا. تو معلوم کیسے چلے گا؟ حدیث دیکھیں گے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سارے صحابہ جمع تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، کہا کوئی نہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. عمر کے ہاتھوں میں تلوار ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہا عمر بیٹھ جا. عمر نہیں بیٹھتے ہیں، اور ابو بکر پھر کہتے ہیں عمر بیٹھ جا. عمر نہیں بیٹھتے ہیں. بالآخر ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، سارے صحابہ ان کے پاس جمع ہوتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ من کان منکم یعبد محمد فإن محمدا قد مات، کہ تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت آنے والی نہیں. کہاں سے معلوم چلا؟ حدیث سے معلوم چلا، حدیث. اسی طرح سے ایک صحابی
ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی آواز بڑی اونچی تھی. قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو. ان کی کڑک دار آواز تھی. ابھی ڈر گئے، آیت کریمہ نازل ہوئی، کہیں میری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، بلکہ اپنے ماضی کو سوچنے لگے میری آواز کتنی مرتبہ اللہ کے نبی سے اونچی ہوئی. بیٹھ گئے گھر میں، نبی کو معلوم چلا، نبی دیکھتے تھے، کہا بھائی ثابت کہاں ہے؟ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آئے، بلایا گیا ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، میری آواز تو آپ کی آواز سے اونچی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا تم نہیں، تم تو جنتی ہو، تم جنتی ہو، اس لیے کہ تم فطرتاً تمہاری آواز اونچی ہے، تم جان کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی اپنی آواز. تو معلوم چلا کہ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے میں ہی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تبھی تم کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منہج سلف کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم حضرات، ابھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک حساس موضوع پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. ٹرینڈ یہ ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ خبریں یہاں تک موصول ہو رہی ہیں کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لوگ بڑی اونچی آواز میں بلند کر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ سڑکیں جام کی جا رہی ہیں. آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لے کر کے لوگ گلی کوچوں میں نکل رہے ہیں، نعرے بلند کر رہے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ بعض احباب ایسے ہیں جو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ویڈیو بنا رہے ہیں، تو بعض ایسے ہیں جو کمنٹ کر رہے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ایسے ہیں جو ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، بعض ایسے جو شیئر کر رہے ہیں، اور بعض ایسے جو پوسٹر چھپوا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر کے بینر چھپوا رہے ہیں، لے کر کے نکل رہے ہیں. تو نتیجتاً ایسے لوگوں کے ساتھ کتنا معاملہ ہوا. خبر یہ موصول ہو رہی کچھ لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کیا گیا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لے کر کے نکلنے پر. کچھ لوگوں کو قید کیا گیا. افراتفری کا ماحول ہمارے ملک ہندوستان میں. تو یہ کیا محبت کا طریقہ یہی ہے؟ جو لوگ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لے کر کے نکل رہے ہیں ان سے پوچھیے تو کہتے ہیں ہم نبی کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں. کیا نبی کی محبت کا طریقہ یہی ہے کہ نبی کے نام پہ بینر لے کر کے نکلا جائے، نبی کے نام پہ نعرے لگائے جائیں، نبی کے نام پہ ریلیاں نکالی جائیں؟ نہیں میرے بھائی. تو پھر محبت کا طریقہ کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب جاننا ہے. تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میرے نقش قدم پہ چلو. تو نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ نعرے لگانا نہیں، بینرز لگانا نہیں، یا پوسٹر لگانا نہیں، ویڈیو بنانا، کمنٹ کرنا، شیئر لائک کرنا نہیں. تو پھر کیا ہے؟ سڑک جام کرنا، ریلیاں نکالنا نہیں، بلکہ نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے، نبی کا نام آئے تو نبی پہ درود پڑھا جائے. ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی، متی الساعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت زیادہ نماز تو نہیں ہے، بہت زیادہ روزہ تو نہیں ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات تو میں نے نہیں کیا ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے کہا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے. صحابہ کرام خوش ہوئے اس حدیث کو سن کر کے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے اعمال ابو بکر عمر جیسے نہیں ہیں، لیکن میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، ابو بکر عمر کے ساتھ ہوں گا. جس سے ہم محبت کریں گے اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہماری محبت صحیح ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. لیکن ہمارے بھائی محبت کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ بھائی ٹی شرٹ پہنیں گے،
کوئی کرکٹر سے محبت کرتا ہے تو کوئی فٹ بالر سے محبت کرتا ہے, تو کوئی کسی اور سے محبت کر رہا ہے, کوئی کسی اور سے محبت کر رہا ہے. ہمارے اپنے بھائی, ہماری مسجدوں میں آنے والے, نماز پڑھنے والے, جمعہ میں اور دیگر نمازوں میں آنے والے ٹی شرٹ پہنیں گے, کھلاڑیوں کے نام اوپر لکھے ہوئے ہوں گے, یا ٹی شرٹ پہنیں گے فوٹو لگی ہوگی, کوئی کسی فٹ بالر کے نام سے فوٹو سے ٹی شرٹ پہن رہا ہے, کوئی کسی کرکٹر کے نام سے ٹی شرٹ پہن رہا ہے. یہ کہاں ہے؟ کہا یہ محبت کی وجہ سے پہن رہے ہیں. محبت کی وجہ سے کسی کرکٹر کے نام پہ, فٹ بالر کے نام پہ ٹی شرٹ بنوائی جائے, اس کو پہنا جائے, اور حد یہاں ہو جاتی وہی ٹی شرٹ پہن کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ جائے. کیا یہ محبت ہے؟ محبت مسلمان کو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں حدیث. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہاتھ پکڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے بہت 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 محبت کرتا ہوں, حتیٰ کہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے, سوائے اپنی جان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک, جب تک کہ وہ اپنے ماں, اپنے باپ سے, اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ بن جائے. عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں اپنی جان سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا, الآن یا عمر, اب جا کے تمہاری محبت کمپلیٹ ہوئی. تو معلوم چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ کرنا ہے, سب سے زیادہ. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم محبت کریں تو ہمیشہ توڑیں کہ کیا ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے. سب سے زیادہ محبت بندہ کس سے کرے گا؟ اللہ رب العالمین سے, اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہے ہمیں بتایا گیا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں, آپ یہ بھی دیکھیے کہ لوگ کیسے کیسے لوگ ہیں, آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چکر میں اپنے دینوں ایمان تک کا سودا کر رہے ہیں. جب ہمارے بھائی نکل رہے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لے کر کے, تو ہمارے برادران وطن وہ بھی اپنے ان کا بینر لے کر کے نکل رہے ہیں. ہماری دیکھا دیکھی دوسرے برادران وطن, ہمارے جو بھائی ہیں ملک کے, وہ بھی بینر سے لے کر کے نکل رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یقیناً ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر وہ شرک کرتا ہے, قبر پرستی کرتا ہے, اور قبروں پہ جاتا ہے, چادریں چڑھاتا ہے, نظر و نیاز کرتا ہے, غیر اللہ سے مانگتا ہے, غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, تو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھکا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر وہ گلے میں تعویذ پہنتا ہے, ہاتھ اور پاؤں میں کالے دھاگے پہنتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر وہ چوری کرتا ہے, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر وہ زنا کرتا ہے, تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر وہ دھوکہ دیتا ہے, تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر وہ جھوٹ بولتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر وہ تکبر کرتا ہے, تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر داڑھی مڑواتا ہے, داڑھی بالکل صاف کرتا ہے, تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنے پجامے کو, اپنے جنس کو, اپنے پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے, تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر وہ اسلامی بہنوں پر, اپنی ماؤں پر اور ان پر الزام تراشی کرتا ہے, ان کے اوپر بہتان لگاتا ہے, تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر وہ حسد کرتا ہے, کینہ کپٹ رکھتا ہے, تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر وہ دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا ہے, دوسروں کی عزتوں کو اچھالتا ہے,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا شخص جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ ماں باپ کو رلاتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو لاتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رشتہ داری توڑتا ہے قطع تعلق نہیں کرتا ہے اپنے بھائی سے نہیں بولتا اپنے رشتہ داروں سے نہیں بولتا اپنے کنبے قبیلوں سے نہیں بولتا تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی کرتا ہے اپنے بچوں کو مارتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر جانوروں پر ظلم کرتا ہے جانوروں پر ظلم کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یتیموں پر ظلم کرتا ہے یتیموں کا مال کھاتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کوئی مسلمان مرد کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھاتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ریشم کا لباس پہنتا ہے اگر کوئی مرد مسلمان ایسا کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان مرد کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر بھگوا کلر کا کپڑا پہنتا ہے زعفران کلر کا کپڑا پہنتا ہے تو ایسا کرنے والا مسلمان مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر گلے میں تعویذ لٹکاتا تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر کھڑے ہو کر کے ہمیشہ پیشاب کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رشوت لیتا ہے رشوت دیتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر سود کا کاروبار کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر کسی دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اپنے بالوں کا قضا کرتا ہے یعنی بال کا کچھ حصہ کاٹتا ہے کچھ حصہ چھوڑتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن شراب بھی پیتا ہے ڈرگس بھی لیتا ہے نشاور چیزیں بھی کھاتا ہے اور بیڑی گٹکا سگریٹ بھی استعمال کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر بغیر اجازت کے دوسروں کے گھر میں داخل ہوتا ہے بغیر اجازت کے دوسروں کے گھروں میں جھانکتا ہے بغیر اجازت کے دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اپنے ہی گھر میں بے حیائی کو عریانیت کو فحاشیت کو برداشت کرتا ہے تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مگر دیکھتا ہے کہ لڑکی ہے، لڑکی کو رشتہ چلا گیا، کسی نے رشتہ بھیجا ہے، اسی رشتے کو وہ بھی ڈبل رشتہ بھیجتا ہے، رشتے پہ رشتہ بھیجتا ہے، تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر مزدور کی مزدوری اس کے وقت پر نہیں دیتا، تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر لوگوں کا نام بگاڑتا ہے، تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر دوسروں سے بدگمانی کرتا ہے، تجسس اختیار کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر عید میلاد النبی مناتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تعزیہ داری کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، تو ایسا کرنے والے شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر دین کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسا کرنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو ایسا کرنے والے شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ چچا کتنے لوگ ہیں ابھی ہم نے اتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا، کتنے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں نے کہا کیا کہا؟ اگر کوئی مسلمان آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے لیکن نبی کا نام آنے پر درود نہیں پڑتا، نبی کا نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، وہ شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نبی کا نام دی، کتنے لوگوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کون محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کا نام آئے کچھ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیے۔ تو ہمارے بھائیوں نے دین کا مذاق اڑا رکھا ہے، بالکل دین کا مذاق بنایا ہے، جبکہ صحیح بات کیا ہے میرے بھائی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، عربی شاعر، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، اس لیے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، محبوب اپنے محبوب کی بات مانتا ہے، محبوب جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ میرے بھائی شاعر وہی کہنا چاہتا ہے، ان المحب لمن يحب مطیع، لیکن ہمارا عالمیہ الگ ہے، نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں۔ بعض لوگ انگوٹھا چومیں گے، ناک اور آنکھ پہ ہاتھ پھیریں گے، نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں، ہے نا؟ ہی نبی کا نام سنا جھوم کے، بالکل نبی کا نام ہے، نبی کا حکم سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں۔ اور آگے سنیے، آگے اس سے بھی زبردست کہتے ہیں لوگ رگ رگ میں نبی نبی، اور پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ اسی طرح دوسرا شاعر کہتا ہے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، محمد کی محبت ہے دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،
لہذا ہمیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں. نبی کا نام آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک بات اور آپ کو بتا دوں، بخیل کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے بڑا بخیل ہوئی جو نبی کا نام ہے تو درود میں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑا بخیل دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ نبی کا نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ سکے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے جو بھائی جو غلط کام کر رہے ہیں یا اس طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں، نبی سے محبت کی عقیدت کا اظہار کا، وہ صحیح نہیں. اللہ تعالی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دے. جو ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.